صحابہ کی عظمت تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ صحابہ کی عظمت، تمام صحابہ عظیم ہیں، تمام صحابہ بخشائے ہیں۔ اللہ نے تمام صحابہ کو جنت کی ڈگری دے دی، جنت کی خوشخبری دنیا میں دے دی۔ اللہ نے تمام صحابہ کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تواتر کے ساتھ صحابہ کی عظمت ثابت ہے۔ اگر کوئی انسان، یہ اہل سنت والجماعت کا مسئلہ ہے، اہل سنت والجماعت کے اقوال ہیں کہ اگر کوئی بندہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اگر قتل بھی کر دے، اگر اس سے قتل کی وجہ پوچھا جائے قتل کیوں کیا، تو وہ اگر یہ بتائے کہ عداوت کی وجہ سے تھا، میرے کو ان سے ناراضگی تھی، یا میرے کو ان سے کوئی حقوق کا مسئلہ تھا، یا میرے کو ان سے کوئی بھی مسئلہ تھا، اس وجہ سے اگر اس نے صحابہ کو قتل کیا تو وہ پھر بھی کافر نہیں ہوگا۔ حجاج بن یوسف نے بہت سارے صحابہ کو قتل کیا، لیکن پھر بھی وہ مسلمان تھا، پھر بھی وہ مسلمان کی حالت میں مرا۔ اسی لیے کوئی بھی اگر صحابہ کو اگر قتل بھی کر دے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس سے سوال کیا جائے قاتل سے، تو نے صحابہ کو قتل کیوں کیا، وہ بولے میں نے اس لیے قتل کیا، میں ان کی تکفیر کا قائل ہوں، نعوذ باللہ وہ کافر تھے، نعوذ باللہ وہ مسلمان نہیں تھے، اگر ایسا بولے گا تو ایسا شخص اہل سنت والجماعت کی نظر میں کافر ہے، ایمان سے خارج ہے، ایمان اس کے اندر نہیں ہے، وہ پکا ٹھکا کافر ہے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کی نظر میں صحابہ کی عظمت تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ تواتر کا مطلب قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ تواتر کے ساتھ ہے، جو نماز ہم 5 وقت پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں، تواتر کے ساتھ ہے۔ کسی حدیث میں آپ کو 5 وقت کی نماز کی سنتوں کا، 5 وقت کی نماز کا طریقہ کار نہیں ملے گا، یہ تواتر کے ساتھ ہے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ، انسان در انسان چلتے ہوئے آج تک آیا ہے، اس کو تواتر کہتے ہیں۔ تو صحابہ کی عظمت بھی تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ کوئی ایک بندہ بھی صحابہ کے اوپر اگر تنقید کرتا ہے، صحابہ کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے، کسی صحابہ کے بارے میں اگر انگلی اٹھا کے کچھ کہتا ہے، تو ایسا شخص ایمان سے خارج ہو جائے گا، ایسا شخص اہل سنت والجماعت کی نظر میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو کسی ایک صحابہ کے بارے میں تنقید اور تنکیر کرے، تمام صحابہ بخشائے ہیں، تمام صحابہ کے اللہ نے مغفرت کر دی، تمام صحابہ ہماری نظروں میں ہمارے سامنے مقرب ہے، تمام صحابہ ہماری نظروں میں مقرب ہے، کسی ایک صحابہ کے بارے میں کوئی تنقید نہیں کر سکتا۔ اگر صحابہ کے بارے میں کوئی اگر احادیث میں سے کوئی خبر واحد یا کوئی حدیث بھی آ جائے تو ہم اس کو بھی نہیں مانیں گے، ہم اس کو بھی سائڈ میں کر دیں گے، اس لیے کہ صحابہ کی عظمت تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اور تواتر کا درجہ سب سے اوپر ہے، تواتر کا درجہ سب سے اوپر ہے۔ آج جو ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے، اس قرآن کی ایک ایک آیت کے بارے میں آپ کو حدیث میں نہیں ملے گا کہ یہ آیت قرآن کی نازل ہوئی، یہ آیت قرآن کی نازل ہوئی، یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ صحابہ سے لے کر آج تک اس طرح قرآن پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، تمام لوگ اس طرح قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی اتنی آیتیں ہیں، اتنے پارے ہیں، اتنی صورتیں ہیں، یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ آج جو ہم 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ اس کے آپ کے بالکلیہ اس طرح جس طرح ہم نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو کوئی حدیث میں نہیں ملے گا۔ اسی طرح تواتر کا درجہ سب سے اوپر ہے۔ تمام صحابہ کی عظمت اور فضیلت اور ان کی مغفرت تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ کسی ایک صحابہ کے بارے میں ہم کو حق نہیں ہے کہ ہم تنقید کریں، ورنہ ہمارے ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ ہم اپنی ایمان کی حفاظت کریں، کسی ایک صحابہ کے بارے میں تنقید نہیں کریں۔ جو لوگ تنقید کرتے ہیں وہ اپنی ایمان کی حفاظت کریں، اللہ نہ کرے کہ وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے نہ جائے، بلکہ ایمان کے بغیر اللہ ان کو دنیا سے اٹھائے۔ اسی لیے کہ صحابہ کے اوپر تنقید کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔